دین کا علم سیکھنا یا فرائض کا علم سیکھنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں فلاں مسئلہ سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہنی ان لک، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، ما مررت بحجر ولا شجر الا استغفرک، آپ جس درخت سے، جس پتھر کے پاس سے گزرے ہیں اس نے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ فرائض کا علم سیکھنا، اور اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑا موقع دیا اپنے گھر میں حاضری کا، اپنے ہاں آنے کا، بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ اور پھر حج فرض ایک ہی مرتبہ ادا ہوتا ہے، تو جن امور، جن وجوب، جن شرائط، جن سنن مستحبات کے اہتمام کے ساتھ اگر ادا ہوگا، اسی طرح ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ ابتدا میں چند بنیادی باتیں عرض کرتا چلوں آپ سے کہ یاد رکھیے گا، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کا لغوی معنی تو ہوتا ہے القصد والارادۃ، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ حج کا معنی ہے القصد والارادۃ، یعنی حاجی حج کے ذریعے سے وصول الی اللہ کا، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، اس لیے حاجی کو حاجی کہا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کس حج کو کہتے ہیں؟ حج افراد کہتے ہیں تنہا حج کرنے کو، افراد سے ہے، فرد کہتے ہیں اکیلے کو۔ حاجی اپنے ملک سے یعنی پاکستان ہی سے وہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور حالت احرام میں رہتا ہے۔ جب حج کے افعال ادا ہو جاتے ہیں تو یہ حاجی اپنے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس میں احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، بہت سارے ایام رہنا پڑتا ہے۔ اگر 30 دن کا سفر ہے، فرض کر لیں کہ حج سے پہلے 20 دن پہلے ہم پہنچ گئے، تو یہ 20 دن کا سفر، 20 دن کے جو ایام ہوں گے، یہ حالت احرام میں رہنا پڑے گا۔ جب تک حج کے افعال ادا نہیں ہو جاتے، حالت احرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ ہمارے ہاں سے یہ لوگ حج عموماً ادا نہیں کرتے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ قران قرن سے ہے، لغوی معنی ہوتا ہے ملا ہونا۔ حج قران کہتے ہیں کہ حاجی اپنے ملک سے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھتا ہے، دونوں کے احرام کی نیت کر لیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کرتے ہیں، لیکن احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آتے، احرام نہیں کھولتے جب تک حج کے افعال ادا نہ ہو جائے۔ عموماً ہمارے ہاں سے یہ حج بھی نہیں کیا جاتا، لیکن بعض لوگ جو آخری فلائٹ سے جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حج قران کریں، لیکن آخری فلائٹ سے جانے والے کو بھی کم از کم جو ہے وہ 7-8 دن احرام کی پابندیوں میں سے رہنا پڑتا ہے۔ احرام کی پابندیاں قدرے مشکل ہوتی ہیں، 2 چادریں پہننا، خوشبو نہ لگانا، بال نہ کھجانا، ناخن نہ کاٹنا وغیرہ وغیرہ، تو ایک مشکل پابندیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ذہن میں رہے کہ حج قران جو آخری فلائٹ سے جانے والا نیت کر کے چلے گا، اس کو بھی 8 دن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے عام طور پہ ہمارے پاکستان سے یہ حج بھی لوگ اس قسم کا حج ادا نہیں کرتے۔ نمبر 3 حج تمتع ہے۔ تمتع کا لغوی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی اس سفر میں عمرہ بھی ملے اور حج بھی ہو جائے۔ عموماً حجاج کرام ہمارے پاکستان سے اور مختلف ممالک سے حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع کہتے ہیں کہ اپنے ملک سے، پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کر چلتے ہیں، عمرے کی نیت سے چلتے ہیں،
عمرہ کرتے ہیں، عمرہ سے فراغت کے بعد پھر جب 8ویں ذی الحجہ آتی ہے تو نئے سرے سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یہ آسان ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد آدمی حج کی پابندیوں سے اور احرام کی پابندیوں سے اور اس کی شرائط سے نکل جاتا ہے، اور پھر اپنے سلے ہوئے کپڑے اپنی جیسا کہ ایک معمول کی زندگی کے مطابق، معمول کی چیزوں کے مطابق وقت گزارتا ہے، لیکن پھر 8ویں ذی الحجہ کو نئے سرے سے احرام حج کے لیے باندھتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اور پاکستان سے اور تمام ممالک سے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔